کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 5 سال میں ایک حکومت بنی تھی جو کہ 5 سال کے لیے منتخب کی جاتی ہے. اس حکومت کو 5 سال کے لیے منتخب کرنے کے بعد 4 وزرائے اعظم تبدیل کیے گئے آزاد کشمیر کے اندر، اور وہ کس طریقے سے حکومتیں تبدیل کی گئیں، بار بار گرائی گئی، بار بار بنائی گئی، بار بار گرائی گئی، بار بار بنائی گئی، اور وہ یہی بندربانٹ کرتے رہے. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل تھے کہ ان کا مسئلہ سڑک کا ہے، ان کا مسئلہ پانی کا ہے، ان کا مسئلہ جو وہاں کی بیسک ضروریات ہیں، ان کے ہاسپٹلس کے اندر MRIs نہیں ہیں، ایکس رے مشینز نہیں ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈس تھی. اور یہ ڈیمانڈس جو ہے حکومتوں کا کام تھا، آزاد کشمیر کی حکومت کا کام تھا کہ وہ ان کو دے، وہ نہیں دے سکی. اور اس کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 3 سال پہلے جو ہے وہ بنی، اور لوگوں نے اس کمیٹی کو اپنا ایک مسیحا سمجھنا شروع کر دیا. ہم تمام سیاسی لوگ ہیں، میں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی ہماری جماعت ہے، یہاں مختلف جماعتوں کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ گیپ دیا، جس کو کہ وہ ایک غیر سیاسی جو پریشر گروپ تھا اس کو لوگوں نے اپنا مسیحا سمجھا، اور آج اتنی بڑی تعداد کے اندر وہ تمام سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے 4 ہفتے سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اس بنیادی ڈیمانڈس کے بعد ان کے جو ہے وہاں پہ لاشیں گرا دی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو پہلے وہاں پہ سائن کیے 4 وزراء کے سائن ہیں کہ ہم آپ کے یہ بنیادی مطالبات کا تسلیم بھی کرتے ہیں. اوپر گولیاں چلوانا مناسب سمجھا. یہ کون سا ایجنڈا ہے؟ یہ کون سا پاکستان کو مضبوط کرنے والا ایجنڈا ہے؟ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف ہیں، کیا آج کا یہ وفد جو جا رہا تھا یہ وہاں پاکستان سے کشمیر کو الگ کرنے کے لیے جا رہا تھا؟ ان کا جانا تو پاکستان کی مضبوطی تھا، پاکستان کی جو نظریہ ہے اس کی مضبوطی تھا. مگر یہ راستہ روکے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہ ڈویژن کا پروگرام ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل کسی صورت قطعی طور کے اوپر قابل قبول نہیں ہے. ہم پاکستان کے جو قائد اعظم کا محمد علی جناح کا پاکستان ہے، وہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے ماننے والے ہیں. اور کشمیریوں نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان بننے سے 22-25 دن پہلے اپنی جو وابستگی تھی اظہار کیا تھا پاکستان کے لیے، اور بائی کنوکشن کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ ہمیں کسی گن کے پوائنٹ کے اوپر کسی نے زبردستی ہم سے کروایا گیا تھا. یہ ہماری بڑوں کی، ہماری قیادت کی یہ ان کا اصولی فیصلہ تھا کہ ہم جو سب کانٹیننٹ کا جو یہ مسلم اسٹیٹ بننے جا رہی ہے اس کے اندر ہم نے اپنا مستقبل وابستہ کرنا ہے. مگر یہ بتائیں کہ آج جو اسٹیٹ ہے وہ یہاں کس طرح کے نظام کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے. ہم اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں امن کا پیغام لے کے جائیں، اور ہمارا راستہ روک دیا گیا. ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھ کے، یہ ہمارے اوپر قرض ہے ان کا، اور ہم ان کی اس جدوجہد کو دیکھتے ہوئے، ان کی یہ جو شفقت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ آج بھی وابستہ ہیں. اور ہم ان قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے دے کے آپ پاکستان کے ہمیں مخالف کر لیں گے، ہم بالکل پاکستان کے مخالف کبھی نہیں ہوں گے. ہم پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کے آئین کی مضبوطی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، اور کشمیر کے لوگوں کی بنیادی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے پرامن جدوجہد اپنی جاری رکھیں گے. اس بات کا نہیں کہ اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن قومی اسمبلی اور لیڈرز اپوزیشن سینٹ کو اپنے ملک کے اندر سفر کرنے سے روکا گیا. یہ حکمرانوں کا زوم بدقسمتی سے ملک میں رہتا ہے، اور یہ حکومت بھی مختلف نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو طاقت کل اور حاکم ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب باتیں عارضی ہوتی ہیں. اس بات کا ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے کہ روکا گیا، کیا ہوا وہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ ہمیں ایک بڑی خرابی نظر آ رہی ہے. پچھلے 4 ہفتے سے پورا آزاد کشمیر بند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میڈیا پہ آئے یا نہ آئے یہ ایک حقیقت ہے. اور نہ صرف بند ہے، ہم نے وہاں پر اشیائے خرد و نوش کا جانا بھی بند کر دیا. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمیں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ ہم سب سیاسی لوگ ہیں، ہم یہ شٹر ڈاؤن اور ہڑتالیں کراتے رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ 4-6 گھنٹے سے اوپر کی ہڑتال کبھی نہیں ہوتی تھی، کسی جماعت سے نہیں ہوتی تھی.
آج کشمیر میں چوتھا ہفتہ ہے کہ ہر دکان بند ہے، کاروبار بند ہے، اور لوگوں نے خود کیا ہے، کسی کے خوف سے نہیں، کسی جماعت سے تعلق سے نہیں، خود ایک احتجاج کے طور پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری بات سنی جائے۔ لیکن بد نصیبی سے اگر ہم حل کا جو ابتدا ہے وہ گولی سے کریں گے تو انتہا کہاں پر ہوگی آپ خود سوچ لیں۔ کشمیر میں اگر گولی چلتی ہے، کوئی لاش گرتی ہے، اس کا فائدہ صرف اور صرف ہندوستان کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ حل نہیں ہے معاملات کا۔ ہم صرف جو وہاں پر لوگ ان کی بات سننے جانا چاہتے تھے، ان کی بات سنتے، اپنے خیالات ان تک پہنچاتے، کم از کم ان کو یہ احساس دلاتے کہ آپ کی بات کوئی سننے والا ہے۔ کیونکہ اگر حکومت میں کوئی فکر ہوتی، کوئی ان کو درد ہوتا کشمیر کا، تو وہاں پر لوگ جاتے، ان سے بات کرتے، جن کے پاس اختیارات بھی ہوتے۔ یہ معاملہ بات چیت سے حل ہوگا، گولی سے حل نہیں ہوگا۔ اس بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے۔ آج بھول جاتے ہیں، تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ پونچھ کا علاقہ ہے، ذرا پونچھ کی تاریخ دیکھ لیں۔ ہم بالکل وہاں ساتھ رہتے ہیں، دریا کی طرف ہم رہتے ہیں، دوسری طرف وہ رہتے ہیں۔ ہمارے صدیوں سے تعلقات بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، اور وہاں سے درجنوں ڈیلیگیشن آئے، وفد آئے کہ جی آپ لوگ کچھ کریں۔ ہم نے پھر بھی انتظار کیا، موقع دیا کہ حکومت کچھ کرے۔ ہمیں امید ہوئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، اور آج بھی ہمیں خوشی ہوگی اگر حکومت ان کو ثالثی کے طور پر وہاں پر بھیجے۔ ہم تو اپنے طور پر گئے تھے، لیکن ثالث کے پاس دونوں کا مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ تو اگر جو وہاں پر الیکشن کمیٹی ان کو ثالث مقرر کرتی ہے، حکومت ان پہ اعتماد کرتی ہے، بھیجتی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ مت بھولیں کہ وہاں جبر سے آپ معاملہ حل کر لیں گے۔ شاید آج آواز دب جائے، یہ عین ممکن ہے، حکومت کا ایک جبر ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ پونچھ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈوگرا راج کا مقابلہ کیا، انگریز کا مقابلہ کیا، اور اگر ہم اجازت دیتے تو ویلی بھی فتح کر لیتے 1947 میں۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو آج میری حکومت سے، وزیر اعظم صاحب سے، جن کا خود تعلق کشمیر سے ہے، آدھی کابینہ کا تعلق، آج وفاقی کابینہ کا تعلق کشمیر سے ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر جائیں، ان کی بات سنیں اور مسئلے کو حل کریں۔ ایک ایگریمنٹ ہے جس پر 5 وفاقی وزراء کے سائن ہیں، موجودہ جو پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر کے، ان کے سائن ہیں۔ اس کو امپلیمنٹ آپ نے کرنا تھا، آپ نے پورا نہیں کیا۔ بات صرف سننے والی ہے، اگلے کی بات سنیں تو صحیح۔ ہم پہلے گولی چلاتے ہیں، پھر انڈین ایجنٹ بنا دیتے ہیں، پھر معاملے کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو آج صرف حل مذاکرات میں ہے، ان کی بات سننے میں ہے، اور معاملہ حل ہو جائے گا۔ جتنے ہم پاکستانی ہیں وہ شاید ہم سے بہتر پاکستانی ہوں، جتنے ہم کشمیر کا حل چاہتے ہیں شاید ہم سے وہ زیادہ چاہتے ہیں۔ تو آج صرف یہ مقصد تھا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ابھی بھی حکومت کوئی ہوش کے ناخن لے گی، اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایران اور امریکہ کا مسئلہ حل کیا ہے، تو یہ اپنے گھر کے مسئلے ہم حل نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اتنے پیچیدہ ہیں؟ یہی بات لے کر ہم گئے تھے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ آپ حل کرنے میں بڑی خوشی ہوگی۔ حل نہیں کر سکتے، سڑکیں آپ روک سکتے ہیں، بالکل روک سکتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے ان کو بھی سن لیں، کشمیری جو بیٹھے ہیں ٹیبل آگے کریں۔ آپ ادھر یہاں سے ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی